ربی یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح ربی زدنی علما۔ تو آج ہم تختی نمبر 13 شروع کریں گے۔ تختی نمبر 13 ہے حرف قمری اور حرف شمسی۔ تو ہم دیکھیں گے کہ حرف قمری اور حرف شمسی ہوتا کیا ہے۔ تو پہلا ہم حرف قمری دیکھیں گے، یہ حرف قمری ہے اور یہ نیچے والا حرف شمسی ہے۔ الف لام اگر حرف قمری کے شروع میں ہو، اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے، یہ الف ہے اور یہ لام ہے۔ اگر حرف قمری کے شروع میں ہو تو یہ لام پڑھا جائے گا، الف پڑھا نہیں جائے گا، جیسا کہ والقمری، کس طرح والقمری، اس طریقے سے۔ حرف قمری کتنے ہیں؟ 14 ہے۔ کون کون سے ہیں؟ با، جیم، ہا، خا، عین، غین، فا، قاف، کاف، میم، واو، ہا، حمزہ، یا۔ یہ 14 حرف قمری ہے جو ہمیں یاد رکھنا ہے۔ لیکن اگر بائی چانس اگر ہمیں نہیں یاد ہوتا ہے تو اس کو سمجھنے کا طریقہ بہت ہی سمپل ہے۔ حرف قمری کے شروع میں الف لام ہو، قاف ہمارا حرف قمری ہے، یہاں پر یا حرف قمری ہے، یہاں حمزہ ہے، یہاں پر قاف ہے، یہاں پر میم ہے، یہ حرف قمری ہے اور اس کے شروع میں الف لام ہو۔ اور اس کا ایزیلی سمپل سمجھنے کا طریقہ یہ ہے کہ دیکھیے جیسے لام پر ہمارا جزم ہے اور جزم کو ہمیں کس طرح پڑھنا ہے؟ پہلے والے حرف سے ملا کر پڑھنا ہے، لیکن لام سے پہلے کیا ہے؟ الف۔ الف کے اوپر کوئی بھی حرکت موجود نہیں ہے، جیسے کہ زیر زبر پیش موجود نہیں ہے یہاں پر، تو ہم کیا کریں گے؟ لام کو واو سے ملا کر پڑھیں گے، اس سے پہلے والے حرف سے پڑھیں گے، اور اس سے پہلے کیا ہے؟ واو ہے۔ ٹھیک ہے، تو دیکھتے ہیں حرف قمری پہلے، پھر ہم حرف شمسی سمجھیں گے۔ دیکھیے حرف قمری، حرف قمری کو ہمیں کس طرح پڑھنا ہے؟ واو لام زبر ول، قاف زبر قا، ول کا، میم زبر ما، والقم، را زیر ری، والقمری، کس طرح پڑھیں گے؟ والقمری۔ بہت ہی سمپل ہے اسے پہچاننے کا طریقہ کہ لام ساکن ہے ہمارا، اس سے پہلے الف ہے، تو ہم الف نہیں پڑھیں گے جیسا کہ ہم نے پڑھا ہے پہلے۔ واو لام زبر ول، یا زبر یا، ولیا، تا کھڑا زبر تا، ولیتا، میم کھڑا زبر ما، ولیتاما۔ یہاں پر الف اور یا ہم نہیں پڑھیں گے۔ حرف قمری ہمیں بہت ہی ایزیلی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ شروع میں الف لام ہو، حرف قمری کے شروع میں الف لام ہو تو لام پڑھنا ہے، یہ ہمیں یاد رکھنا ہے، اور اس کا پڑھنے کا طریقہ بہت ہی سمپل ہے، ہمیں ایزیلی سمجھ میں آ جاتا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں۔ واو لام زبر ول، حمزہ قاف زبر اق، ول اق، را زبر را، ول اق را، با یا زیر بی، ول اق را بی۔ دیکھیے یہ یا مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا ہمیشہ مدہ ہوتا ہے، تو یہ یا مدہ ہے۔ نون زبر نا، ول اق را بینا، کس طرح پڑھیں گے؟ ول اق را بینا۔ بہت ہی سمپل ہے حرف قمری۔ ٹھیک ہے۔ میم لام زبر مل، یہاں پر ہم یہ دو الف نہیں پڑھیں گے، ڈائریکٹلی لام کے ساتھ پڑھیں گے، اور جزم تو ہمیں پتہ ہے کس طرح پڑھنا ہے۔ میم لام زبر مل، قاف الف زبر قا۔ دیکھیے الف سے پہلے زبر ہو تو الف ہمیشہ مدہ ہوتا ہے، تو یہ حرف مدہ ہے، اور حرف مدہ کو ہمیں ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے، تو اسے کس طرح پڑھیں گے؟ ملقا، را زیر ری، ملقاری، عین زبر آ، ملقاری آ، تا پیش تو، ملقاری اتو، کس طرح پڑھیں گے؟ ملقاری اتو، اس طریقے سے۔ آگے دیکھتے ہیں۔ ہا پیش ہو، میم لام پیش مل، یہ الف ہم نہیں پڑھیں گے۔ ہم نے کیا سیکھا ہے کہ اگر الف لام حرف قمری کے شروع میں ہو، حرف قمری والا حرف کون سا ہے؟ میم ہے، اور اس سے پہلے کیا ہے؟ الف اور لام ہے، تو لام پڑھا جائے گا، الف نہیں پڑھا جائے گا، اور یہ سمپلی ہمیں سمجھ میں بھی آ جاتا ہے کہ ساکن والے حرف کو پہلے والے حرف سے ملا کر پڑھنا ہے جس پر کوئی حرکت موجود ہو، جیسے کہ زیر زبر پیش اور میم پر پیش موجود ہے، تو کس طرح پڑھیں گے؟ ہا پیش ہو، میم لام پیش مل، ہو مل، میم فا پیش مف، ہو مل مف، لام زیر لی، ہو مل مفلی، ہا واو پیش ہو۔ دیکھیے واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوتا ہے، یہ بھی حرف مدہ میں سے ایک ہے۔ تو
تو کس طرح پڑھیں گے؟ هم المفلحون، نون زبر نا، هم المفلحون۔ ابھی حرف شمسی دیکھتے ہیں۔ الف لام اگر حرف شمسی کے شروع میں ہو، دیکھیے یہ الف ہے، یہ لام ہے، حرف شمسی کا حرف کون سا ہے؟ شین، تو لام نہیں پڑھیں گے، الف اور لام ہم نہیں پڑھیں گے، بلکہ بعد والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے، جیسا کہ شین سے ملا کر پڑھیں گے زال کو۔ دیکھتے ہیں اسے کس طرح پڑھیں گے، جیسے والشمسی، کس طرح؟ والشمسی۔ اور حرف شمسی بھی 14 ہے، کون کون سے ہے؟ تا، سا، دال، زال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، تو، زو، لام، نون۔ یہ 14 حرف شمسی ہے۔ اگر ہمیں یاد ہوتا ہے تو بہت ہی زیادہ اچھی بات ہے، لیکن اگر نہیں یاد ہوتا ہے تو اس کو سمجھنے کا طریقہ بھی بہت ہی سمپل ہے۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ اگر کوئی بھی حرف پر تشدید ہو تو اور اس سے پہلے والے حرف پر کوئی بھی حرکت موجود نہ ہو تو اس سے پہلے والا حرف ہم دیکھیں گے، جیسا کہ دیکھیے حمزہ زیر ای، زال، زال ہے، پھر ہم الف ہے، پھر الف ہے، اور یہ دو الف اور اس لام پر کوئی بھی حرکت موجود نہیں ہے، تو ہم ڈائریکٹلی کیا کریں گے؟ زال کو شین سے ملا کر پڑھیں گے۔ اور تجدید تو ہمیں پتہ ہے کس طرح پڑھنا ہے، تجدید کو ہمیں 2 بار پڑھنا ہے، پہلے والے حرف کے ساتھ پڑھنا ہے، پھر اسے خود پڑھنا ہے، یہ ہم نے سیکھا ہے۔ تو اسے کس طرح پڑھیں گے؟ حمزہ زیر ای، زال، شین زبر زش، شین میم زبر شم، سین پیش سو، اذا الشمس، اس طریقے سے پڑھیں گے۔ دیکھیے یہاں اگر حرف شمسی کے شروع میں الف لام ہو، جیسا کہ نون ہمارا حرف شمسی ہے اور اس کے شروع میں الف لام ہے، تو ہم الف لام نہیں پڑھیں گے، اور اس کا پہچاننے کا طریقہ بھی بہت ہی سمپل ہے۔ تو ہم ایزیلی پڑھ سکتے ہیں کہ دیکھیے نون کو نون سے ملا کر پڑھیں گے کیونکہ یہاں پر تشدید موجود ہے، اور الف اور لام پر کوئی بھی حرکت موجود نہیں ہے، تو وہ لکھے تو گئے ہیں لیکن ہم پڑھیں گے نہیں، تو وہ ایزیلی سمجھ آ جاتا ہے کہ حرف تو موجود ہے لیکن ہم اسے پڑھیں گے نہیں۔ کیوں نہیں پڑھیں گے؟ کیونکہ اس پر کوئی بھی حرکت موجود نہیں ہے، الف اور لام پر کوئی بھی زیر زبر پیش موجود نہیں ہے۔ تو اس سے کس طرح پڑھیں گے؟ کاف الف زبر کا، نون نون زبر نن، یہاں پر ہم گننا کریں گے کیونکہ نون پر تشدید موجود ہے۔ کانن، نون زبر نا، کانن نا، سین پیش سو، کانن ناسو، اس طریقے سے پڑھیں گے۔ یا زبر یا، قاف وا پیش کو، یقو، لام را پیش لر، یقولر۔ الف اور لام نہیں پڑھیں گے کیونکہ حرف شمسی کے شروع میں اگر الف لام ہو تو ہم اسے نہیں پڑھتے ہیں، تو پھر را ہے، را پر کیا ہے؟ تشدید، اور تشدید کو ہم دیکھیں گے پہلے والا حرف، اس سے پہلے والا حرف، اس سے پہلے والے حرف پر کوئی بھی حرکت موجود نہیں ہے تو اس سے پہلے دیکھیں گے، اس پر بھی کوئی بھی حرکت موجود نہیں ہے تو پھر لام سے پڑھیں گے۔ لام را پیش لر، یقولر، را زبر را، یقولر را، سین وا پیش سو، یقولر رسو، لام پیش لو، یقولر رسولو، اس طریقے سے پڑھیں گے۔ آگے دیکھتے ہیں۔ حمزہ زبر آ، قاف یا زیر کی، میم صاد پیش مس، واو الف الف اور لام، اسے ہم نہیں پڑھیں گے۔ کیوں نہیں پڑھیں گے؟ کیونکہ اس پر کوئی بھی حرکت موجود نہیں ہے اور صاد پر تشدید ہے، تو پہلے والے حرف کے ساتھ ہی ملا کر پڑھیں گے۔ تو کس طرح پڑھیں گے؟ اقیم الصا، لام زبر لا، اقیم الصلاۃ، تا زبر تا، اقیم الصلاۃ، اس طریقے سے پڑھیں گے۔ واو سین زبر وس، سین زبر سا، وسا، الف اور لام نہیں پڑھیں گے کیونکہ حرف شمسی کے شروع میں اگر لام آتا ہے تو ہم نہیں پڑھتے ہیں اور الف بھی نہیں پڑھیں گے، تو واو کو سین سے ملا کر پڑھیں گے۔ وسا، میم یا زیر می، وسمی، عین زیر ای، وسمیعی، اس طریقے سے پڑھیں گے۔ واو زال زبر وز، زال کھڑا زبر زا، وزا، قاف زیر کی، وزاقی، را یا زیر ری، وزاقری، نون زبر نا،
والذاکرین، اس طریقے سے پڑھیں گے.